العلم نور العلم نور۔ علم نور ہے سیگمنٹ کا پہلا سوال کریں گے اسلام آباد والوں سے۔ حدیث پاک میں غریب مسلمانوں کی کیا فضیلت آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام غریبی سے شروع ہوا اور غریبی کی طرف لوٹ کر جائے گا، اور خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے جو میرے بعد میری بگڑی ہوئی سنت کی اصلاح کریں۔ اسلام غریبی سے شروع ہوا اور غریبی کی طرف ہی لوٹ کر آئے گا، غریبی کی طرف ہی لوٹ آئے گا۔ پس ان غرباء کو خوشخبری ہو جو میرے بعد میری بگڑی ہوئی سنت کی اصلاح کریں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تو غربت میں گھبرانا نہیں ہے بلکہ حوصلے میں رہنا ہے۔ ساہیوال کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کس بات کا یقین رکھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک اس بات کا یقین نہ رکھے کہ جو کچھ اس کو ملا ہے وہ اسے ملنے والا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ اسے نہیں ملنے والا تھا۔ یعنی جو اسے ملا ہے وہ اس سے رکنے والا نہ تھا، ملنا ہی تھا، اور جو اسے نہیں ملا وہ ملنے والا نہیں تھا۔ تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے اسلام آباد والوں سے۔ اللہ پاک نے کس دن کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ناظرین یہ بڑا ہی کمال کا سوال ہے، بہت نیو معلومات بہت سارے ناظرین کو ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی جب ابتدا فرمائی تو اتوار اور پیر والے دن زمینوں کو پیدا کیا، اور منگل اور بدھ والے دن آسمانوں کو پیدا کیا، جمعرات اور جمعے کی عصر تک زمینوں میں اور رزق کو پیدا کی، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ جو رزق کو پیدا کیا، تو لہٰذا عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مخلوق کی ابتدا فرمائی تو اتوار اور پیر کے دن زمین کو بنایا، منگل اور بدھ کے دن آسمانوں کو بنایا، جمعرات اور جمعے کی عصر تک رزق اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو بنایا، لہٰذا قبولیت کا وقت نماز عصر سے غروب آفتاب کے درمیان ہے۔ تو یہ قبولیت کا وقت بھی پتہ چل گیا دعا مانگنے کا، ویسے تو اور بھی وقت ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کس دن کیا بنایا۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ فقہائے کرام ایک دوسرے کو کون سی 3 نصیحتیں کیا کرتے تھے؟ فقہائے کرام ایک دوسرے کو 3 نصیحت کرتے تھے، بات ایک دوسرے کو لکھ کر بھیجتے تھے۔ اگر تم اپنے ظاہری اعمال کی اصلاح کرو گے، پوشیدہ اعمال کی اصلاح، ظاہری اعمال کی اصلاح کرو گے تو اللہ پاک تمہارے پوشیدہ اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ اگر تم اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان تعلق کی اصلاح کرو گے تو اللہ عز و جل تمہارے اور لوگوں کے درمیان تعلق کی اصلاح فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اور لوگوں کے درمیان تعلق کی اصلاح فرما دے گا۔ وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے اور آپ نے ایک ہی ٹھیک بتایا، پہلا والا بھی آپ نے غلط بتایا، میں اس کو پورا بیان کر دیتا ہوں۔ فقہا ایک دوسرے کو 3 نصیحتیں کرتے اور بعض تو انہیں ایک دوسرے کو لکھ کر بھی بھیجتے تھے۔ بڑی کمال کی نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1، جو آخرت کے لیے عمل کرے اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بندہ آخرت کی تیاری کرے۔ دوسری بات فرمائی، جو اپنے پوشیدہ عمل کی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری اعمال کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ ہم نارملی لوگوں کے سامنے والے اعمال تو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، تخلیے میں اکیلے میں عمل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا حال بعض اوقات بہت برا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی، جو اللہ پاک اور اپنے درمیان تعلق کی اصلاح کرے اللہ پاک اس کی اور لوگوں کے درمیان تعلق کی اصلاح فرما دے گا۔ آئے ہائے ہائے، کیا کمال کی بات ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، رب راضی تو سب راضی۔ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے جناب، یہاں سوال کا جواب وقت کے اندر بھی دینا ہوتا ہے اور ٹھیک دینا ہوتا ہے۔ بہرحال اسلام آباد والوں کی طرف چلیں گے۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟
پہلے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت ہے، اور یہ قیامت تک حالت سجدہ میں رہیں گے اور یہ تسبیح ہے. اور دوسرے آسمان کے فرشتے قیامت تک حالت رکوع میں رہیں گے اور ان کی تسبیح سبحان ذی العزت والجبروت ہے. اور تیسرے آسمان کے فرشتے قیامت تک حالت قیام میں رہیں گے اور ان کی تسبیح سبحان الحی الذی لا یموت ہے. سبحان اللہ. ناظرین ذرا سوچیں کہ فرشتوں کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے، ان کی عبادتوں کا حال دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل نے نبی پاک سے عرض کی کہ آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان کے فرشتے قیامت تک حالت سجدہ میں رہیں گے اور ان کی تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت ہے. دوسرے آسمان والے فرشتے قیامت تک حالت رکوع میں رہیں گے اور ان کی تسبیح سبحان ذی العزت والجبروت ہے. اور تیسرے آسمان والے فرشتے قیامت تک حالت قیام میں رہیں گے اور ان کی تسبیح سبحان الحی الذی لا یموت ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. جناب اب چلیں گے ہم ساہیوال والوں کی طرف. سخاوت اور بخل کس جگہ کے درخت ہیں؟ جیت انعام ہے، علم نور ہے، العلم ہار کے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت جو ہے، سخاوت جو ہے وہ جنت کا درخت ہے، اس کی شاخیں زمین پر ہیں، جو اس کی کسی شاخ کو پکڑ لے گا وہ اسے جنت میں کھینچ لے گا. اور جہنم جو بخل ہے وہ جہنم کا درخت ہے، اس کی شاخیں زمین پر ہیں، جو اس کی کسی شاخ کو پکڑ لے گا وہ اسے جہنم میں کھینچ لے گا. اللہ اکبر. سخاوت جہنم کی طرف، سخاوت جنت کی طرف لے جاتی ہے، بخل کنجوسی جہنم کی طرف کھینچ لیتی ہے، لے جاتی ہے. اب غور کر لیں اپنے اندر کون سی عادت پیدا کرنی ہے. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے. ناظرین سخاوت اپنائیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حدیث پاک میں شرک سے حفاظت کی کیا دعا بیان کی گئی ہے، ارشاد فرمائیے. بڑی پیاری دعا ہے، یاد کر لیجئے اور پڑھتے رہا کریں. شرک سے حفاظت کی دعا. حدیث پاک میں شرک سے حفاظت کی دعا بیان کی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم بہ واستغفرک مما لا تعلم ولا اعلم. اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ عز و جل کے ساتھ جان بوجھ کر اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانے سے پناہ چاہتا ہوں، اور جو اللہ کے علم میں ہے اور میرے علم میں نہیں اس سے معافی چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک مما تعلم ولا اعلم. بڑی پیاری دعا ہے، اس کو کوشش کریں، یاد کریں. جواب درست دے دیا ہے جناب. کیا عام مسلمان بھی روز قیامت شفاعت کریں گے، اور ایک شخص کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ قیامت کے دن شفاعت کا جو عالم ہوگا اس کے بارے میں جانیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، عام مسلمان بھی قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے، کچھ لوگ ایک قوم کی، کچھ لوگ ایک علاقے کی، یہاں تک کہ کچھ ایک بندے کی یا دو لوگوں کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے گا. پہلے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ عام مومنین بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے. پہلے یہ پتا چل گیا. اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت مختلف لوگ اپنے مرتبوں کے لحاظ سے لوگوں کی شفاعت کریں گے. بعض ایک پوری قوم کی، بعض قبیلے کی، بعض ایک خاندان کی، اور بعض ایک دو لوگوں کی شفاعت کریں گے، جیسا ان کا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ ہوگا. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. جی ذرا جو آیت ہے، معاف کیجیے گا، جو دعا پڑھی گئی پچھلے سوال کے جواب میں اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے، میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک مما تعلم ولا اعلم. اللہ پاک، اچھا میں نے بتا رہے ٹھیک پڑھا تھا، ہمارے ٹیم نے جواب میں جو ہے وہ، اچھا تو انہوں نے ترجمہ تو ٹھیک بتا دیا، تو کیا کرنا. چلیں، جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں، مگر آپ نے پڑھنے میں ایک لفظ کی غلطی کی تھی جو میں نے درست کر دی ہے. تو آپ نے مما لا تعلمو کر دیا تھا، تو بہرحال میں نے اس کو درست کر دیا جو میں نے اب بیان کیا. بہرحال آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں کیونکہ آپ نے ترجمہ ٹھیک کر دیا تھا، تو ذرا احتیاط کریں. ٹھیک ہے جناب. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے، اور ابو دردہ آپ کا لقب ہے یا کنیت؟
جی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام اویمر ہے اور ابو دردہ آپ کی کنیت ہے. جی آپ کا نام عویمر ہے اور اصل جو آپ کا نام یہی ہے, کنیت ابو دردہ ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب بتائیے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 32 سنہ ہجری کو 32 سنہ ہجری میں ہوا. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں, یہاں موجود حاضرین سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ تاجران بھی آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں, اور دیکھیں کیا تاجران بھی سوال کا جواب دیتے ہیں. سوال کیجئے جناب. جی یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس مہینے اور کس تاریخ کو ہوئی؟ اعلیٰ حضرت کی ولادت, مہینہ اور تاریخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 10 تاریخ کو ہوئی اور شوال المکرم کا مہینہ تھا. شوال المکرم کی 10 تاریخ. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاءاللہ. چلیں تحفہ دے دیں بھائی. ایک اور کرنا ہے سر؟ جی ایک اور کر لیں. اچھا یہ بتائیے کہ صدر الافاضل کن کو کہا جاتا ہے؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی. جی جناب. جی ہاں آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, سبحان ماشاءاللہ. ان کو بھی انشاءاللہ انہیں بھی تحفہ تحفہ پیش دے کیا جائے جائے گا. تاجران بھی کسی سوال کا جواب دیں گے تو تاجران سے بھی کوئی سوال کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں ان سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا. ہاتھ اٹھائیں گے. جی اپنا نام بھی بتائیں گے, کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں گے. غلام یاسین خان, چیئرمین یونائٹڈ گڈ ٹرانسپورٹر الائنس. ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں جناب, آپ کے برابر میں ایک اور تاجر نے ہاتھ اٹھایا تھا, ان کو دیجیے. آپ کا جواب دیجیے. میرا نام سردار اعظم خان نیازی, سینئر نائب صدر اچھا, آل پاکستان اونر ایسوسی ایشن. اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جی جناب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بہت بڑا ہے, مگر یہ جو خاص فضیلت نبی پاک نے جو حدیث فرمائی تھی وہ حضرت عمر کی فضیلت میں ہے. سبحان اللہ. جناب تحفہ دیجیے انشاءاللہ. انہیں انشاءاللہ عز و جل مسجد نبی شریف کے قالین کا پیس, 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور خوبصورت عطر مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ جناب. اب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.